کچھ پہلے اعمال دے دیتا, اس کے بعد ولادت مولا حسین پڑھتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. شعبان یہ وہ مہینہ ہے, تھوڑی سی اس کی فضیلت سن لیں کہ شعبان میں مولا حسین کی ولادت اور کربلا والوں کی ولادت ہے پوری. پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ میری مظلوم شہزادی کی, پھر مولا حسین, مولا عباس چوتھے امام, شہزادے علی اکبر, شہزادے قاسم, پھر وارث حسین, پھر وہ میرے امام کی ولادت. تو یہ مہینہ آپ سب جانتے ہیں صرف خوشیوں کا مہینہ ہے, لیکن خوشی کیسے ہونا, ہم جیسا چاہتے ہیں ویسی خوشی ہونا. سارے عید ہے. مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا عید کیا ہے, رمضان کی عید ہو, عید الضحیٰ ہو. اس زمانے میں تو تصور یہی تھا کہ عید کس کو. مولا نے کہا کہ اگر صبح سے شام تم نے اطاعت الہی میں دن گزارا تو وہ تمہارا عید کا. نہیں سمجھے, کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ عید کا دن ہے. دعا یہ کرو کہ ہم گناہ نہ کریں اور ہر دن ہمارا عید کا. اس لیے کہ شعبان میں 2 کام یہ ضرور کرنا. میں سمپل چیز بول رہا جو آپ 24/7 کر سکتے, ہر وقت کر سکتے. اگر وضو سے ہے تو بہتر, وضو سے نہیں بھی ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں. کثرت سے استغفار کرنے کے لیے حکم ہے. سوری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس لیے کہ میرا ایک ایٹیٹیوڈ, میری ایک عزت ہے, میرا ایک مقام ہے, میں کسی کو سوری نہیں بولتا. دیکھیے غریب تو بولتا ہے, امیر کی بات کر. یہاں تو سبھی ملینر بیٹھے, اگر نہیں ہے تو پھر آج کی رات بن جاؤ. مولا حسین سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے, یہ یاد رکھو. آج کی رات ہم کو گفٹ لینا ہے مولا حسین سے, کل کی صبح تحفہ لینا ہے مولا حسین سے کہ مولا آپ کی برتھ ڈے ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیں. مولا کے چاہنے والے جو کلوز امیریٹ سے اس کی بات کر رہے, جہاں سے آپ لوگ آتے, ہزاروں کی تعداد میں ہے, رائٹ, ماشاءاللہ آباد, سب آ رہے, کئی ہزار ہیں. امام بارگاہ علی رضا میں کتنے, 500 آدمی سے آپ کا ملاقات ہے, دوستی ہے, آپ جانتے ہیں. لیکن آپ اپنی برتھ ڈے میں کتنے لوگوں کو بلاتے؟ نہیں سمجھ رہے. سالگرہ میں کتنے لوگوں کو بلا جو خاص ہے, جو خاص نہیں ہے جانتے سب کو, بلاتے اس کو جو آپ سے کلوز ہے. تب امام بارگاہ علی رضا میں آنے والے خوش نصیب ہیں کہ حسین نے تم کو بلایا. کیا بول رہا. نہیں, وی آر سو لکی. میں نے پہلے جملہ بولا تھا, وی آر سو لکی کہ مولا حسین نے برتھ ڈے میں اپنے پاس مجھے بلایا, آپ کو بلایا. اس لیے کہ اچھا جو برتھ ڈے میں آتے آپ, تو جو جس کی برتھ ڈے ہوتی, جس کی سالگرہ ہوتی, اس سے ملتے, 100% ملتے. اور جب آپ آتے, جب آپ اس سے ملاقات کرتے, جب ملاقات کرتے تو وہ مسکرا کے آپ کو ویلکم کرتا. غریب ہو یا امیر ہو, اس نے بلایا ہے تو مسکرا کے ملے گا, ہاتھ بھی ملائے گا. آپ سمجھو آج تم امام بارگاہ علی رضا میں حسین کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے, ہو سکتا کہ دروازے پہ مولا عباس نے تم سے ہاتھ ملایا, میرے آقا کی برتھ ڈے ہے. یار مولا آباد رکھے. مولا حسین جاتے وقت ہو سکتا تم سے ہاتھ ملائے. میں تو یہ بولتا ہاتھ تو بہت بڑی بات ہے, میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں مولا حسین سے ملا سکوں. لیکن میں یہ صرف ایک جملہ بولتا, غور سے سنو. میں تو یہ بولتا کہ اگر امام ایک گلانس کر لے, ایک نظر کرم کر لے, وہی کافی ہے میرے لیے. اگر حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لے تو میری بخشش ہو جائے, میری تقدیر بدل جائے. آپ کیا سمجھ رہے حسین کو, زمین اور آسمانوں کا مالک ہے. اب سنو, اب مجمع آیا نا, آپ بھی بیدار ہو گئے. ولادت 3 شعبان, انہیں کل کی صبح فجر سے پہلے ہوئی تھی. کل کی فجر کی نماز از ویری امپورٹنٹ. میرا خدا نخواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا, نو. کل تو الارم لگانا, 2-3 الارم لگا. کل کی نماز, کل کی صبح از سو امپورٹنٹ. کل کی صبح کئی لوگوں کی تقدیر بدلی. کل آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی صبح ہے. تو استغفار آگے شعبان میں کثرت سے سوری بولو. آپ چل رہے, پھر رہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ٹیکسی میں جا رہے, ڈرائیو کر رہے, واک کر رہے, اردو میں بولو, انگلش میں بولا. عام دنوں میں ایک دفعہ بولنے میں اور شعبان میں ایک دفعہ بولنے میں 1000 کا بھی ثواب مل سکتا. ہو سکتا تمہاری ایک سوری تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یاد رکھو رحمت آتی اس وقت جب گناہ معاف ہوتے. اگر گناہ رہیں گے تو اللہ معاف کرے.
کبھی معاف رحمت نہیں آتی. اور ہمارے سارے معصومین نے استغفار پہ زور دیا, اور شعبان میں کثرت سے استغفار کرنا. اور کل کی صبح دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے, کل کی صبح امام حسین کے نام پہ آپ مثال کے طور پہ 1 درہم ضرور دینا. 1 درہم سب افورڈ کر سکتے. میں بالکل چھوٹی سائز پہ جا رہا, آپ 10 دو, 100 دو, 500 دو, آپ افورڈ کر سکتے. مولا آپ کو اتنا دے کہ 1000 درہم دے. کس کو دینا؟ مجھے نہیں, کسی غریب کو دے دو, کسی یتیم کو دے دو, کسی بھوکے کو دے دو. اب بولیں گے یہاں کون ملتا؟ یہاں کوئی ملے یا نہ ملے, فون کرو بیک ہوم, اپنے اپنے گھروں میں فون کرو, جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے. کل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے گا, اس لیے کہ حسین بھوکا اور پیاسا امام ہے. کل مولا حسین کے نام پہ کسی یتیم کو کھانا کھلا دو, کسی بیوہ کو دے دو, کسی یتیم بچوں کو ایک کپڑا بنا دو. دوستو, عید کا دن 3 شعبان کو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ضائع ہونے مت دو. آپ سے میں ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا, شب 3 شعبان بول رہا, ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو بول رہا. تم کل کسی یتیم کا ساتھ دو, حسین کے نام پہ کل دو. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں دو, میں بول رہا انڈیا پاکستان میں دو. اس کے بعد دیکھو 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا. یہ سوچ کے, یہ بول کے دینا مولا حسین آج آپ کی سالگرہ ہے. یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی سیرت پہ عمل کر رہے کہ آپ یتیم پرور تھے, غریب پرور تھے. تو آپ کی سالگرہ میں جیسے آپ کو حق ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا, 3 شعبان سیلیبریٹ کرنے کا, ان غریبوں کو اور یتیموں کو بھی حق ہے جو بیک ہوم میں. جیسے آپ اچھا کھانا کھا رہے, میٹھا کھا رہے, ان کا حق. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, کم از کم میں یہ کروں گا تو مولا حسین مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اگر کل حسین راضی ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا, بیڑا پار ہو گیا. دوستو بس میں زیادہ اس پہ نہیں بولتا ہوں. کل صبح میں فجر کی نماز کے بعد سب لوگ زیارت وارثہ ضرور پڑھو. زیارت وارثہ, آپ یقین کرو زیارت وارثہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی رزق کے دروازے ایسا بند ہو جائیں, بالکل بند ہو جائے, اور مولا حسین کی زیارت پڑے گا تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جو لائف میں آبسٹیکلز ہیں, جو تمہاری لائف میں ہرڈلز ہیں, جو تمہاری زندگی میں رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کل کی زیارت بہت امپورٹنٹ ہے. 5 منٹ کی زیارت ہے مولا حسین کی. پڑھنا نہیں آتا, ٹیلی فون پہ ہے زیارت, کھڑے ہو جاؤ, اس کو آڈیو لگا دو, کھڑے ہو جاؤ. زیارت وارثہ اس لیے بول رہا کہ دیکھیے سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. میں اب اتنا مجمع ہے, میں اگر کہوں السلام علیکم, کوئی ایک بھی جواب دے دے تو کافی ہے. جواب ضرور, آپ سب جانتے ہیں کہ جواب دینا لازم ہے, اور آپ گلف میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کہیں یہاں پہ جاؤ السلام علیکم بولتے. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. اور اگر جیسا ابھی میں آ رہا تھا, مومن کھڑے ہوئے, والنٹیئرس کھڑے ہوئے باہر, دیکھ کے السلام علیکم مولانا, میں نے ان کو دیکھ کے کہا علیکم السلام, دیکھ کے کہا, منہ پھیر کے نہیں. اگر میں یوں منہ پھیر کے کہوں تو وہ بولے گا یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے, ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. میں سلام کر رہا ہوں, یوں جواب دے رہے. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے, ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں ہوتا. آپ میں زیارت وارثہ کیوں بول رہا ہوں, اس کا ریزن دے رہا. آپ عاشورہ پڑھو, اربعین پڑھو, کوئی بھی زیارت پڑھو مولا حسین کی, آپ لیکن وارثہ کل صبح اس لیے پڑھنا نماز فجر کے بعد. کل کی صبح میرے مولا کی آمد کی صبح, کل کی صبح فجر کے بعد جب پڑھوں گے تو حسین آ گئے زمین کے اوپر. اب حسین زمین پہ آ گئے تو میں مولا حسین کو پہلا کام کیا کروں گا, سلام کروں گا. اور وارثہ پھر بار بار انسسٹ کر رہا اس کے اوپر کہ وارثہ کیوں بول رہا. مولا حسین کی کئی زیارات ہیں, 3 شعبان کی مخصوص زیارت بھی وہ الگ پڑھو, فجر کے بعد بول رہا. اور زیارت اربعین ہے, زیارت عاشورہ, کوئی بھی زیارت پڑھو, لیکن کل پڑھنا وارثہ اس لیے بول رہا کہ ہر زیارت میں 4 چیز کامن ہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, سلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا. زیارات میں کامن ہے, یہ 4 سلام تو ہوتے ہی ہوتے. لیکن وارثہ میں آلموسٹ 13 مرتبہ سلام ہے. نہیں سمجھے ابھی تک؟ آپ شروع کر رہے السلام علیکم یا وارثہ آدم و صفوت اللہ سے,
اور جارے سلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے تک والوطر الموتور وہاں تک جا رہے تو 13 مرتبہ سلام کرے. میں کیا چاہوں گا کہ مولا حسین مجھے بار بار دیکھے. ارے یار مجھے مولا حسین بار بار دیکھے. اگر آپ کل کی صبح مولا حسین زمین پہ آئے, کل کی پہلی صبح جب میرا مولا حسین آیا ہے, تو اگر آپ 13 مرتبہ حسین کو سلام کریں گے اس میں زیارت وارثہ میں, آدم صفوت اللہ سے لے کے سار اللہ اپنا سارے تک, جب آپ سلام کریں گے تو 13 ٹائمز 13 مرتبہ حسین دیکھے گا, مسکرائے گا, علیکہ السلام بولے گا. آپ سوچو اگر میرے اوپر حسین کی نگاہ پڑ جائے تو وہ تو رحمت کی نگاہ ہے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. اور میں تو بولتا ایک دفعہ میں ہی تقدیر بدل. مجھے وہ جملہ یاد آ رہا مولا کا, جب حاتم طائی کے لیے آ کے بولا تھا مولا کو, میرے مولا کو, کہ مولا وہ کتنا سخی تھا, 40 دروازوں سے دیتا تھا, 40 ڈورز تھے اس کے, وہ کافر کے 40 دروازوں سے سائل کو دیتا تھا, فقیر کو دیتا تھا, مانگنے والے کبھی یہ دروازہ 40 دروازوں سے دیتے تھے. بولا کتنا بڑا سخی تھا. راوی کو عقل نہیں تھی, کس کے سامنے بول رہا, جو سخیوں کا سخی ہے. اس نے کہا کہ مولا کتنا سخی تھا, تو علی نے کیا کہا تھا, وہ سخی تھا لیکن وہ ایسا اس نے کیوں نہیں کیا کہ ایک دروازے سے سائل کو اتنا دے دیا کہ دوسری حاجت ہی نہ ہو. اسی طرح یہ 13 مرتبہ تم سلام کرو گے, میرا مولا حسین بار بار دیکھے گا. میں یہ کہتا اس لیے دیکھے کہ میرا حسین سے میرا کانٹیکٹ بھی بڑھے گا. جب سلام کرتے ہو تو رشتہ بنتا ہے نا, نہیں رشتہ نہیں بنتا. اب اس پہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا, گھڑی بالکل ساتھ